بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کے ہم قسط نمبر 208 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجتہادی اطلاقات کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کے تحت ضمنی طور پر ہم ان تمام موضوعات کو زیر بحث لائیں گے جو غامدی صاحب کے اجتہادات ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے تفردات ہیں، جو جمہور امت کی آراء تھیں، اطلاقات تھے، اس پر غامدی صاحب نے انحراف کر دیا ہے، ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، اس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج جس چیز کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم سے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمہور امت کے ہاں 3 طلاق کے باب میں جو رائے ہے غامدی صاحب نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے ایک نئی رائے دی ہے اور یہ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طلاق کے باب میں کہا جاتا ہے کہ غصے، رد عمل، آپادھاپی میں دی جانے والی طلاق کو امت طلاق شمار کرتی ہے، غامدی صاحب شمار نہیں کرتے۔ ہم سب سیدھا آتا ہوں مدعے پر، یہ بتائیے گا طلاق ثلاثہ اور غصے رد عمل کے باب میں طلاق جب دی جاتی ہے، جمہور امت کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ نے اجتہاد کر کے ایک دوسرا نقطہ نظر قائم کیا، استدلال کیا ہے؟ یہ محض غلط فہمی ہے، میں نے کوئی نیا نقطہ نظر نہیں قائم کیا۔ اس میں سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا۔ اچھا۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے اپنے زمانہ خلافت کے دوسرے سال ایک دوسرا اجتہاد کیا۔ ہمارے ہاں اس دوسرے اجتہاد کو قبول عام حاصل ہوا ہے، چنانچہ ائمہ فقہ بالعموم اسی کو بنیاد بنا کر 3 طلاق کے مسئلے سے متعلق اپنا فتویٰ دیتے ہیں۔ میں نے اس دوسری رائے سے اختلاف کیا ہے۔ اچھا۔ اختلاف کس پہلو سے کیا ہے؟ ایک اس پہلو سے کہ سیدنا عمر نے کیا کیا تھا اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اور دوسرے یہ کہ سیدنا عمر نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اجتہاد مسلمانوں کی جمعیت کے لیے ان کے احوال کے پیش نظر موزوں نہیں تھا، چنانچہ ہمیں رسالت مآب کے اجتہاد کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اچھا، یہ میرے موقف کا خلاصہ ہے۔ میں آپ کے سامنے میزان سے وہ ساری بحث رکھ دیتا ہوں جہاں میں نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس سے واضح ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سے پیچھے طلاق کا وہ طریقہ بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی ہدایت کے طور پر نازل فرمایا۔ طلاق کس طرح دی جائے گی، اس میں ابتدا کہاں سے ہوگی، خاتمہ کہاں ہوگا، اس پورے طریقے کی میں نے اس جملے سے پہلے جو کچھ لکھا ہے اس میں وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے، یعنی جو میں نے اوپر بیان کر دیا۔ اگر کوئی شخص اس کے مطابق اپنی بیوی کو علیحدہ کرتا یا علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اس کی طرف مراجعت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اسے لوٹا لیتا ہے، تو اس کے یہ فیصلے شرعاً نافذ ہو جائیں گے، یعنی طلاق ہو جائے گی۔ شریعت کی روح سے اس طلاق کو اب طلاق مانا جائے گا، شرعاً نافذ ہو جائیں گے۔ اس میں دیکھیے لفظ بہت اہم ہے، ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی شریعت میں ایک طریقہ مقرر کیا گیا تھا، کسی شخص نے حرف بحرف اس کی پابندی کرتے ہوئے طلاق دی ہے، اس نے کسی جگہ کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب نہ یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس میں کوئی دوسری رائے قائم کروں، نہ آپ کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے امتثال میں ایک شخص نے بالکل درست طلاق دے دی ہے، تو اس میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلاق واقع ہو گئی ہے، وہ طلاق نافذ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اب اسے طلاق مانا جائے گا۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے مطابق اپنی بیوی کو علیحدہ کرتا یا علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اس کی طرف مراجعت کرتا ہے تو اس کے یہ فیصلے شرعاً نافذ ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ طلاق ہو گئی، ہاں، یہ طلاق ہو گئی، یہ کب بولا جائے گا؟
جب طلاق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے ٹھیک مطابق دی گئی ہے، ٹھیک، لیکن کسی پہلو سے، یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں، کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے، یعنی طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کی ابتدا سے انتہا تک کسی چیز کی خلاف ورزی کر لی جاتی ہے، لیکن کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے تو یہ پھر ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ اچھا، یعنی اب طلاق نہیں ہوئی، اب طلاق کو نافذ نہیں مانا جا سکتا، طلاق اس نے دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یا شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر کے دی ہے۔ ٹھیک، اب یہ قضیہ ہو گیا ہے، یعنی یہ اب ایک مقدمہ ہے، کیسے ہو گیا کہ شریعت خاموش فیصلہ ہونا ہے کہ کیا طلاق نافذ کی جائے یا نہ کی جائے۔ یعنی اب یہ ہوئی نہیں کیونکہ طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اب اس کے نفاذ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس کو اس خلاف ورزی کے باوجود نافذ قرار دیا جائے یا نافذ نہ قرار دیا جائے۔ ٹھیک، یہی قاعدہ دنیا کے ہر قانون میں ہے، یعنی قانون کے مطابق جب آپ ایک معاملہ کرتے ہیں تو وہ ہو گیا، لیکن اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اور عدلیہ بھی یہ طے کرتی ہے کہ اب اس کی نوعیت کیا ہے۔ ٹھیک، وہ نوعیت ہے جو معاملے کو قضیہ بنا دیتی ہے۔ قضیے کا فیصلہ ظاہر بات ہے کہ میں نے، یعنی طلاق دینے والے نے، جس کو طلاق دی گئی ہے اس نے نہیں کرنا، اب یہ فیصلہ کسی عدالت نے کرنا ہے، معاشرے نے کرنا ہے، کسی نظم اجتماعی نے کرنا ہے، ارباب حل وقت نے کرنا ہے۔ ٹھیک، اب یہ سوسائٹی کے پاس، معاشرے کے پاس مسئلہ چلا گیا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر کے طلاق دے دی ہے، کیا یہ ہو گئی ہے؟ کیا یہ نافذ کر دی جائے گی؟ کیا نہیں نافذ کی جائے گی؟ یہ قضیہ ہے جس کا اب ہمیں فیصلہ کرنا۔ ایک سوال کم صاحب، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اس کے مطابق جب طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع ہوگی، نہیں دی جائے گی تو اب یہ قضیہ بن جائے گا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو قانون اللہ نے دیا ہے، کیا اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے مطابق نہیں کرو گے تو پھر یہ قضیہ بن جائے گی؟ کیونکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جب کچھ نہیں بتایا تو یہی طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ دیں گے تو طلاق ہوگی، اور اگلا جو معاملہ ہے وہ تو وہاں پر لکھا ہوا نہیں، تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ نظم اجتماعی یا معاشرے کی طرف چلا گیا، تو یہ تو قانون کو بتانا تھا نا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے۔ قانون کبھی یہ نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، ہم وہ نماز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، جی، کبھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا نماز ہو گئی؟ بہت اچھی مثال ہے۔ اس کو کوئی عالم بتائے گا، کوئی فقیہ بتائے گا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ جی، رسالت مآب کا زمانہ تھا تو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتے تھے میری نماز ہو گئی؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس وقت تک تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ہر حال میں اور ہر قانون میں ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ ٹھیک، یعنی خلاف ورزیوں کی تو دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص نے ثنا نہیں پڑھی، ایک نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے، دوسرا رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر چلا گیا ہے، تیسرے نے ایک سجدہ کیا اور اٹھ رہا ہوا ہے، دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ قانون بیان کرے گا نہیں، یہ اب اجتہاد کا موضوع ہے، یعنی اجتہاد کر کے وہ لوگ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اجتہاد کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ صورت وہ ہے جس میں نماز ہوئی نہیں، آپ کو اس پوری نماز کو دہرانا ہے، یہی بتاتے ہیں فقہا۔ جی، وہ یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، ہاں، اب نماز کو آپ شروع سے آخر تک دوبارہ پڑھیں گے۔ نماز ہو گئی ہے، صرف سجدہ صاحب کر لیں، یہ بتاتے ہیں نا۔ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ وہی ہو رہا ہے کہ جب طریقے کی پیروی نہیں کی یا اس میں غلطی کر دی ہے یا کوئی سہو و نسیان ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ لوگ حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں فلاں معاملے میں تقدیم و تاخیر کر بیٹھا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی خدا کے بتائے ہوئے، اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ اب ایک مجتہد بتائے گا۔ پیغمبر کے زمانے میں ظاہر ہے پیغمبر دین بھی دیتا ہے، اجتہاد بھی کرتا ہے، تو وہاں پیغمبر سے پوچھا جائے گا۔ اگر پیغمبر کے بعد آپ پوچھنا چاہیں گے تو کسی صاحب علم سے پوچھیں گے، تو وہ صاحب علم آپ کو بتائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ
ان چیزوں میں ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہو جاتے ہیں. یعنی جب تک معاملہ آپ کا تھا، نماز آپ کی ہے، وہ دو لوگوں کے درمیان نہیں ہے. وہاں ایک عالم سے آپ نے پوچھا، اس نے بتا دیا، آپ مطمئن ہو گئے، نماز ہو گئی، آپ کا اطمینان ہو گیا کہ سجدہ صاحب کافی تھا. لیکن اگر دو لوگوں کے درمیان ہے، طلاق کا معاملہ کسی فرد کا شخصی معاملہ نہیں ہے، اس میں ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، دونوں کے درمیان معاملہ ہو گیا ہے. اگر ان کا اتفاق ہے ایک صورتحال کے اوپر تو ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ اگر وہ آئیں گے یا ان میں سے کوئی ایک آئے گا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ قضیہ. اب اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ بات ہے جو پہلے سمجھنی چاہیے. لیکن کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی، تو یہ پھر ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی. جب دو لوگوں کے درمیان قضیہ ہوتا ہے تو دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ کوئی ثالث مقرر کر لیں، وہ بھی گویا ایک طرح کی معاشرتی عدالت بن جاتی ہے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی منظم ریاست ہے، اس میں باقاعدہ عدلیہ ہے، تو پھر عدلیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے جو مقدمات پیش ہوئے، کس طرح کے؟ یعنی جن میں خلاف ورزی ہوئی تھی. یہ دیکھ لیجئے، 10 طلاقیں لوگوں نے دی ہوں گی، رسالت مآب کے زمانے میں بھی دی ہوں گی. روایتوں میں ذکر آتا ہے بہت سے لوگوں کے طلاق دینے کا، نکاح کرنے کا، وہ نہیں آئے رسالت مآب کے پاس. یہ دونوں مقدمات کیوں آئے؟ اس لیے کہ خلاف ورزی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے جو مقدمات پیش ہوئے، ان میں دو نہایت اہم ہیں. دو مقدمات ہمارے اس موضوع کے لحاظ سے بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں. اچھا. پہلا مقدمہ عبداللہ بن عمر کا ہے. عبداللہ بن عمر فقہائے صحابہ میں سے ہیں، صحابہ میں جو بڑے علماء پیدا ہوئے ان میں سے ہیں. سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے. انہوں نے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر نے، ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یعنی طلاق دینے کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے گی. جب بیوی ایام سے پاک ہو جائے، اس کی طہر کی حالت شروع ہو جائے اور اس میں بیوی سے مقاربت نہ کی ہو، طلاق دینے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے. انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. یعنی اب دیکھیے، سیدنا عمر بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، خلاف ورزی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا. چونکہ رسول اللہ اس وقت باقاعد حیات تھے، اپنے بیٹے کا یہ معاملہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ اسے سن کر سخت ناراض ہوئے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر جیسے شخص سے یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرے. آپ اسے سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اسے حکم دو کہ رجوع کرے. یعنی آپ نے اس طلاق کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا. اسے حکم دو کہ رجوع کرے، پھر اسے یعنی اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو. یعنی اس کی ایام گزر جائیں، ایام میں طلاق دے دی ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو. اس کے بعد چاہے تو روک لے اور چاہے تو ملاقات سے پہلے طلاق دے دے. یعنی آپ نے پورا اہتمام فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر کیا ہے اس کی پوری حکمت کو سامنے رکھ کر اس طرح پاکیزگی کا انتظار کیا جائے، اس طریقے سے پھر ایک ایام آئے، اس کے بعد جو طہر ہو اس میں ملاقات کے بغیر، یعنی پوری طرح ایک ایک چیز کو واضح کر دیا کہ یہ طلاق اب اس طرح دی جائے گی. اس سے ظاہر ہے یہ بھی مقصود تھا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو، اور یہ بھی مقصود تھا کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ طلاق دیتے وقت جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کی پابندی کیسے طابقاً نال بالنال ہونی چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا، اس لیے کہ یہی اس عدت کی ابتدا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں کہا ہے عورتوں کو عدت کا لحاظ کر کے طلاق دو. آپ نے یہ بتایا کہ عدت کی ابتدا ہی طہر سے کرنی ہے، یعنی طہر میں طلاق دینی ہے، اس کے بعد 3 حیض پورے گنے جائیں گے، ورنہ عدت کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہی اس عدت کی ابتدا ہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کی ہدایت فرمائی ہے. یہ پہلے مقدمے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اچھا. دوسرا مقدمہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے. روایتوں کو جمع کرنے سے واقعے کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. پہلے مقدمے میں کیا خلاف ورزی ہوئی تھی؟ ایام میں طلاق دے دی. دوسرے مقدمے میں یہ خلاف ورزی سامنے آئی کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق دینے کا حق دیا ہے. 2 مرتبہ طلاق دی ہے وہ لوٹائی جا سکتی ہے، بیوی اسی طرح رہے گی عدت میں رجوع. لیکن اگر ایک رشتہ نکاح میں 1 طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر کبھی کوئی معاملہ ہوا 2 سال 4 سال بعد دوسری طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر 10-15 سال گزرے، پھر طلاق دی، اب رجوع نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 طلاق ہے. یہ بات کہ آدمی ایک ہی وقت میں یہ کہہ دے میں نے 3 طلاق دے دی، یہ اس طریقے کی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کا حق اس طرح نہیں دیا. وہ یہ ہے. دوسرا مقدمہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے. روایتوں کو جمع کرنے سے واقعے کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. یہی غلطی ہے جو کی جاتی ہے. اسی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. پھر نادم ہوئے، یعنی صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ خلاف ورزی ہو گئی، اس لیے نادم ہوئے. انہیں احساس ہوا کہ میں غصے کی حالت میں یا اشتعال میں آ کر ایک غلط کام کر بیٹھا ہوں. پھر نادم ہوئے اور اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے پوچھا طلاق کس طرح دی ہے، یعنی یہ سوال کیا. ہمارے یہاں جب آپ کہتے ہیں میں نے 3 طلاق دے دی تو آپ ارادہ نہیں پوچھتے، طریقہ نہیں پوچھتے، کچھ نہیں پوچھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا طلاق کس طرح دی ہے. انہوں نے عرض کیا ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا ارادہ کیا تھا، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں فعل ہو گیا ہے، اس میں الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں. وہ جرائم جن میں کوئی شخص زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے اس میں نیت اور ارادے کا پوچھنا ضروری. انہوں نے عرض کیا ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا ارادہ کیا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ ارادہ تو ایک ہی طلاق دینے کا تھا. آپ نے قسم دے کر پوچھا اور انہوں نے قسم کھا لی. یعنی یہ بات کہ تم درست کہہ رہے ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ تمہارا یہی ارادہ تھا. ارادہ چونکہ ایک باطنی چیز ہے تو اس لیے آپ نے اس پر ان کو قسم دی. آپ نے قسم دے کر پوچھا اور انہوں نے قسم کھا لی تو آپ نے فرمایا یہ بات ہے تو رجوع کر لو. یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے. یعنی ارادے کی بنیاد پر آپ نے اس کو شمار کیا، الفاظ کی بنیاد پر شمار نہیں کیا. الفاظ کے حد تک انہوں نے 3 طلاق دے دی تھی ایک ہی وقت میں. جب انہوں نے بتایا کہ میرا ارادہ ایک ہی طلاق کا تھا تو آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ دیا. انہوں نے عرض کیا لیکن میں نے تو یا رسول اللہ 3 طلاق کہا تھا. یعنی وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ میری زبان سے تو یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے اسی طرح کہا تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی. انہوں نے عرض کیا لیکن میں نے تو یا رسول اللہ 3 طلاق کہا تھا. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم رجوع کر لو. یعنی یہ مجھے معلوم ہے، تم نے بتا دیا ہے، یہی تو تم مقدمہ میرے پاس لے کے آئے ہو، یہ واضح ہو گیا ہے. لیکن جب میں نے تمہارا ارادہ پوچھا اور یہ معلوم ہو گیا کہ تمہارا ارادہ 3 طلاق کا نہیں تھا، ایک ہی طلاق دینے کا تھا، اس لیے تم رجوع کر لو. یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ تبصرہ فرمایا آپ نے، یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو. یہ استدلال فرمایا ہے رسالت مآب نے. سورہ طلاق کی جو پہلی آیت ہے کہ اے پیغمبر جب تم طلاق دو تو عدت کے لحاظ سے طلاق دو. اس سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ عدت کے لحاظ سے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ اس کی ابتدا کب ہوگی، وہ طہر سے ہوگی. اسی طرح یہاں آپ نے یہ علمی بات بھی واضح فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا عدت کے لحاظ سے طلاق دو تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم 3 طلاق ایک وقت میں دے دو، کیونکہ اس طلاق کے بعد تو پھر رجوع کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اس میں تو پھر عدت کسی دوسرے مقصد سے گزاری جاتی ہے. اس میں یہ چیز ہی پیش نظر نہیں ہوتی کہ مجھے نظر ثانی کرنی ہے، مجھے غور کرنا ہے، میں 3 مہینے کے اندر فیصلہ کروں گا، میں عدت کے گزرنے کے بعد یہ طے کروں گا کہ کیا مجھے امساکم بے معروف کرنا ہے یا تسریم بے احسان کر دینا، یعنی صحیح طریقے سے روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. یہ آپ نے پوری بات بھی بیان کی، قانون کی حقیقت بھی بتائی، اس میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کس چیز پر مبنی ہے اس کو بھی واضح کیا، اور اپنا فتویٰ بھی ارشاد فرما دیا. اجتہاد یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فیصلہ ہے. ان دونوں مقدمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن اساسات پر مبنی ہے وہ یہ ہے. اساسات پر مبنی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کیا قواعد ہیں، پرنسپلز، کیا ضوابط ہیں جن کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجتہاد فرمایا. یہ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ اساسات جب متعین ہو جائیں گی تو ہمیں جو مسائل پیش آئیں گے ہم بھی ان میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قانون دیا جاتا ہے تو اس کا ریشنیر ایک مجتہد کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا منات کیا ہے. اس لیے کہ وہ منات یا وہ علت ہے جس کے لحاظ سے یا حکم باقی رہے گا یا اس کی توسیع ہوگی یا حکم میں کوئی تغیر ہوگا یا حکم ختم ہو جائے گا. اور جب کوئی اجتہاد کیا جاتا ہے تو اس کی اساس کیا ہے، وہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے، اس میں کیا قاعدہ ملحوظ ہے، اس میں عقل عام کی کوئی چیز پیش نظر رکھی گئی ہے، اس میں عمومی تجربات پیش نظر ہیں، اس میں عرف کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی ہدایت سے استنباط کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اساسات متعین کرے، یعنی وہ بنیاد کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے یہ فیصلے فرمائے ہیں. وہ اساسات اب میں بیان کرتا ہوں. ان دونوں مقدمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن اساسات پر مبنی ہے وہ یہ ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو. یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو تو قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو تلافی کا حکم دیا جائے. اچھا، اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے کہ ہمارے لیے موجودہ زمانے میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ ہم جب گاڑی چلائیں گے تو اجازت نامہ یا لائسنس ہماری جیب میں ہونا چاہیے. ہم نے خلاف ورزی کی، لائسنس گھر میں رکھ کر بھول گئے اور گاڑی لے کر سڑک پر آ گئے، ہمیں روکا گیا، قانون کی خلاف ورزی ہو چکی ہے. ہم نے کانسٹیبل سے یہ کہا کہ لائسنس یا اجازت نامہ گھر میں پڑا ہوا ہے. اب تلافی کا طریقہ کیا ہوگا؟ گاڑی روکیے اور جا کر وہ لائسنس لے آئیے اور دکھا دیجیے. تو یہ گویا خلاف ورزی کی تلافی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک، اس کو اصول میں سمجھ لینے کے بعد اب ظاہرہ ہر جگہ اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے صورتحال کے لحاظ سے. قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو تو قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو تلافی کا حکم دیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہی حکم دیا، رجوع کر لو، طلاق کا معاملہ ختم. اب تم روکے رکھو گے، پھر وہ پاک ہوں گی، پھر ایام آئیں گے، پھر پاک ہوں گی، اس میں ملاقات کے بغیر طلاق دو گے. یعنی پورے طریقے کو تفہیم کی منازل سے بھی گزارا اور پابندی کے لیے بھی کہا. یہ تلافی کا طریقہ ہے. دوسری بات، قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے. قائل کو، یعنی فائل نہیں،
فائل ایک فیل کرتا ہے اور وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نیت کا سوال ہو، وہ قرائن سے متعین بھی ہو جاتی ہے۔ قائل ہے، اس نے زبان سے کچھ الفاظ نکالے ہیں، جی، اس میں ہر حال میں یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہارا منشا کیا تھا، ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جب وہ بیان کرے تو قرائن کی بنیاد پر ہم اسے قبول کریں یا رد کر دیں، لیکن پہلا سوال اس سے یہی کیا جائے گا کہ منشا کیا تم کیا چاہتے تھے؟ طلاق دینے والے نے کہا میں نے 3 طلاق دے دی، یہ قول ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ارادہ کیا تھا، اس کے پہلے یہ پوچھا طلاق کس طرح دی تھی، جب اس نے پوری طرح بیان کر دیا تو اگلا سوال کیا ارادہ کیا تھا۔ یہ قائل کا منشا پوچھنا ہے۔ اس میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے، اس کا یہ حق مانا جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ارادہ یہ تھا لیکن میں نے الفاظ یہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قسم دی ہے، بس زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکتے ہیں، دنیا میں اس کے سوا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ جھوٹی بات کر رہا ہے تو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے۔ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں بات مجھ سے بلا ارادہ یا ارادہ و اختیار کے کسی وجہ سے سلب ہو جانے کے باعث صادر ہوئی ہے، بلا ارادہ میں نے 3 طلاق کہہ دیا، میں غصے میں تھا، میرا ارادہ ہی اس وقت سلب ہو چکا تھا۔ اماں اصرار کر رہی تھی، بیوی بعض اوقات غصے میں اصرار کرتی ہے، اس نے کوئی سبب بیان کیا کہ یہ وجہ ہوئی، میں نے 3 طلاق کے الفاظ کہہ دیے، رد عمل کی اس کیفیت میں سنبھال نہیں سکا اپنے آپ کو، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں وہ بات مجھ سے بلا ارادہ یا ارادہ و اختیار کے کسی وجہ سے سلب ہو جانے کے باعث صادر ہوئی ہے تو اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ آپ تسلیم کریں، لیکن اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب جو وضاحت تم چاہے کرتے رہو، یہ قابل تسلیم ہی نہیں ہے، 3 طلاق ہو چکی ہے۔ اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے سچے ہونے کا پورا امکان ہے۔ اور جب الفاظ کہے گئے ہیں تو ارادہ پوچھنا ضروری ہے، اور ارادہ جب اس نے بتا دیا تو قرائن اگر اس کے خلاف نہیں ہے تو مان لینا چاہیے۔ 3 طلاق کے الفاظ، یہ تیسری بات ہے، 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، یعنی جب اس نے کہا 3 طلاق تو فی الواقع اس کے پیش نظر وہی 3 طلاق تھیں جن کا حق اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے میں دیا ہے، یہ بیان عدد ہے۔ 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، اور فیصلے کی سختی، اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی، یعنی بعض اوقات جیسے ہم بولتے ہیں نا، میں نے تمہیں 10 مرتبہ یہ بات کہی ہے، آپ دیکھیں یہ 10 مرتبہ سے 10 مرتبہ مراد ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے 3 طلاق کا معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں یہی ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی عربوں کے یہی ہو چکا تھا کہ غصے میں آ گئے، اشتعال میں آ گئے، سختی ظاہر کرنے کے لیے بس میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے، 3 طلاق کے الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ زبان سے استدلال ہے کہ بعض اوقات زبان میں ایک تعبیر ہوتی ہے، وہ تعبیر ظاہراً عدد کے لیے ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتی۔ یعنی کبھی کبھی یہ جو 3، 10، 5 اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یہ کسی متعین عدد کو بیان نہیں کرتے، بلکہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ آخری درجے میں میں نے یہ کام کر ڈالا۔ 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، اور فیصلے کی سختی، اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی۔ یہ دونوں احتمالات، یعنی فی الواقع عدد پیش نظر تھا یا سختی پیش نظر تھی، یہ دونوں احتمالات چونکہ زبان و بیان کی روح سے بالکل یکساں ہیں، یعنی ہمارے ہاں بھی عام استعمال ہوتے ہیں، اس لیے قائل کی وضاحت اس معاملے میں بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو محض اپنے فیصلے کی سختی ظاہر کرنے کے لیے، یا میں نے خاتون کو تہدید کے لیے 3 طلاق کے الفاظ کہہ دیے تھے، تو اس کی یہ وضاحت بھی مان لینی چاہیے۔ ٹھیک، یہ ان فیصلوں کے اندر جو اساسات ہیں یا جو اصول کار فرما ہیں وہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے تو ہم بھی یہ ساری چیزیں پوچھیں۔ اسی میں
آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب ہے. یعنی جب اس نے ارادہ بتایا تو ارادہ پوچھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے میں نے اشتعال میں کہا، اگر وہ کہتا ہے میں غصے میں تھا، تو اس کی یہ وضاحت قبول کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں کی ہے رسول یہ اللہ. بھی اصل میں قائل کے منشا کی وضاحت ہے جو اس نے کر دی ہے. جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اماں میرے اوپر سختی کا تقاضا کرنے کے لیے کھڑی تھی، جب وہ کہتا ہے کہ اماں مجھے قریب کھڑے ہوئے مجبور کر رہی تھی، ظاہر ہے کہ اماں ایک بڑی ہستی ہے، یا بیوی نے مجھے اتنا اشتعال دلا دیا تھا، یا صورتحال ایک لڑائی یا جھگڑے میں اس جگہ تک پہنچ گئی تھی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ میرا منشا کیا تھا، لیکن الفاظ کیوں میری زبان سے اس سے مختلف نکلے. تو یہ قائل کے منشا ہی کی وضاحت ہے، اس کو قبول کیا جانا چاہیے. یہ اساسات میں نے متعین کر کے بتا دی ہیں. ان کی بنیاد پر اب اس طرح کے جتنے معاملات سامنے آتے ہیں، خلاف ورزی کے معاملات، ان سب کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یہ اصل فیصلے کی وضاحت ہے، یعنی رسالت مآب کا فیصلہ، پہلے مقدمے میں بھی دوسرے مقدمے میں بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں لوگ دین سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. وہ بالعموم سنے سنائے طریقے سے یہ خیال کر کے کہ طلاق اسی طرح ہوتی ہے کہ 3 طلاق کہا جائے، طلاق دے دیتے ہیں. وہ اشتعال میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں، وہ غصے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. ان کے ہاں بعض اوقات میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو دشنام کر دیا. یہ سب چیزیں چونکہ ہماری سوسائٹی میں معلوم ہیں، تجربے میں آتی ہیں، اس لیے ان کا لحاظ کر کے یہ تینوں قواعد سامنے رکھنے چاہیے. ان کا اطلاق کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو اسے بھی، اگر کوئی معاملہ خاندان کے سامنے آیا ہے تو خاندان کے بزرگوں کو بھی، کسی صاحب علم کے سامنے آیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح فیصلہ کرنا چاہیے. میں نے جو کچھ پچھلے 25-30 سال میں کہا ہے وہ یہ ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے. اس اجتہاد کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہمیں سیدنا عمر کے اجتہاد کے بجائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹ جانا چاہیے اور اسی طریقے سے ہر طلاق کے معاملے کا فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی جب اس کی خلاف ورزی ہو جائے، جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر کے طلاق دی جائے تو رسول اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے. اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی نیا اجتہاد نہیں کیا، بلکہ اللہ کے آخری پیغمبر نے جس طریقے سے ان معاملات کو دیکھا، لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اس میں آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رہنا چاہیے، اسی میں خیر ہے. ہم نے دوسرے اجتہاد کی پیروی کر کے اپنے لیے ایسے مسائل پیدا کر لیے ہیں جس کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ حلالے جیسی لعنت ہماری سوسائٹی میں آتی ہے. یہ میری پوری بات ہے. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کا وہ اجتہاد کیا تھا، انہوں نے وہ کس بنیاد پر کیا، اس میں غلطی کیا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا. اب آپ کا موقف بالکل واضح ہو گیا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے آپ کے بقول وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہی کا بیان ہے، اس میں کوئی نئی منفرد بات نہیں کہی گئی. سیدنا عمر نے اس کے مقابل میں جو اجتہاد کیا اس کی بنیاد کیا تھی، اور خود غامدی صاحب جو استدلال پیش کر رہے ہیں، جن روایتوں کو انہوں نے سامنے رکھا، ان کی صورتحال کیا ہے، سب پر تنقیدی سوالات غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوگی. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 209 شروع کرنے ہم جا رہے ہیں. اجتہادی اطلاق کا موضوع زیر بحث ہے. طلاق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اس موضوع کی آج دوسری نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب طلاق کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اس باب میں آپ نے کوئی نیا اجتہاد نہیں کیا، جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات تھے انہی کی طرف توجہ دلائی ہے. پہنچے ہم یہاں تک کہ اس کے مقابل میں سیدنا عمر کا ایک اجتہاد ہے جس کو امت میں قبول عام حاصل ہے، اس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں. ہم سب خاتمہ یہاں پر ہوا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اجتہاد کر لیا تو پھر سیدنا عمر کے اجتہاد کی گنجائش یا بنیاد کیسے باقی رہ جاتی ہے. یہ بتائیے گا کہ سیدنا عمر کا اجتہاد تھا کیا اور انہوں نے کیوں کیا؟
سیدنا عمر نے جو کچھ کیا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی روشنی میں کیا ہے۔ اچھا، اسی بات کو آپ یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ خود آپ کے اجتہاد میں وہ گنجائش موجود تھی جس کو سامنے رکھ کر سیدنا عمر نے ایک انتظامی حکم جاری کیا۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد کیا تھا؟ میں نے اس کی تفصیلات پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ جی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن عبد یزید سے یہ پوچھا تھا کہ ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا ارادہ بیان کیا، آپ نے قسم دی، انہوں نے قسم کھا لی، چنانچہ ان کے بیان کو آپ نے قبول کر لی۔ ٹھیک، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ اس نوعیت کا بیان جب بھی سامنے آئے گا، یعنی ایک شخص نے چند الفاظ ادا کیے ہیں یا لفظوں میں کوئی بات کہی ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں ارادہ کیا تھا۔ اس نے اپنا ارادہ بیان کیا، یہ ارادہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر نے اس کو رد کر دینے کا فیصلہ کیا، یعنی خود اسی میں یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر سوال کیا گیا ہے اور پوچھنے والے کا اطمینان نہیں ہوا تو وہ اس کو رد کر سکتا ہے۔ ایک شخص اپنا ارادہ بیان کرتا ہے، قرائن اس کے خلاف ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی صحیح بات نہیں کر رہا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور ہمیں بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو ریاست کو، عدالت کو اور باب حل و عقد کو اسی طریقے سے اگر کوئی ثالث ہے یا خاندان کے بزرگ ہیں تو ان کو اس کی بات کو رد کر دینے کا بھی اختیار ہے۔ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں اس معاملے کو دیکھا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگ 3 طلاق دے کر آ جاتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ارادہ کیا تھا تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کو لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اب میں ان کے اس بیان کو قبول نہیں کروں گا، یعنی ان کے پاس یہ اختیار تھا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے مطابق بھی یہ اختیار تھا، چاہیں تو قبول کر لیں، چاہیں تو رد کر دیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قبول نہیں کریں گے اور پھر اس کو ایک قانون کی صورت دے دی۔ ان کا اجتہاد کیا ہے؟ اس کو ایک قانون کی صورت دے دینا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے کہ میرے پاس جو بھی آئے گا میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے قاعدہ بنا دیا کہ یہ اب قبول کیا ہی نہیں جائے گا۔ اچھا، اس لیے میں نے اس کو دوسرے اجتہاد سے تعبیر کیا تھا کہ بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ اس میں یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا عمر بھی یہ سمجھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات واضح فرمائی کہ اس طرح کوئی طلاق ہو نہیں جاتی، اس کو واقع کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قضیہ ہے، اس میں اب عدالت کو طے کرنا ہے کہ طلاق واقع کر دینی ہے یا واقع نہیں کرنی۔ یہ ہو نہیں گئی، طلاق ہوتی کب ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل مطابق دی جاتی ہے۔ یہی بات دیکھیے روایت میں بیان ہوئی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ واقعہ جس طریقے سے بیان ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا طلاق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور سیدنا عمر کی خلافت میں بھی 2 سال تک اگر ایک وقت میں 3 طلاق دے دی جائیں تو ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ یعنی لوگوں سے اسی طرح پوچھا جاتا تھا، وہ جب کہتے تھے کہ ہمارا ارادہ ایک ہی طلاق کا ہے تو ایک ہی طلاق کا حکم جاری کر دیا جاتا تھا۔ فقال عمر بن الخطاب، عمر ابن الخطاب نے ایک موقع پر فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہ انا، لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جلد بازی کی ہے جس میں ان کے لیے سہولت رکھی گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے تو راستہ نکال دیا تھا لیکن لوگوں نے غلطی کی ہے۔ فلو امضینہ علیہم، یہی بہتر ہوتا کہ ہم اس طرح کی طلاق واقع کر دیا کرتے۔
فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد انہوں نے اس طلاق کو واقع کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، اس سے پوری بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اس میں جو دو امکانات تھے اس میں ایک امکان کو سامنے رکھ کر حالات کی تبدیلی کا لحاظ کرتے ہوئے ایک انتظامی حکم جاری کر دیا۔ اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے مفاسد سامنے آ گئے ہیں، اس کو لازماً ختم کر دینا چاہیے۔ امت مسلمہ کی جو حالت رہی ہے، جو اس وقت ہے، اس سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی اب ایک تاریخ بن چکی ہے۔ اب یہ کوئی نظری بحث نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں کس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، پھر کس مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، پھر اس میں دین اور شریعت کی روح کس طرح پامال ہوتی ہے، پھر حلالہ جیسی مکروہ چیزیں کس طرح رواج پاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے یہ رائے دی ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ رکھا تھا، وہ طریقہ کیا تھا کہ ہم بیان لیں گے، ہم حالات کو دیکھیں گے، اس شخص نے کیا کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، کرائم کس چیز کے ہیں، اس کی بنیاد پر ہر معاملے کو سامنے رکھ کر اس کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے۔ یہ میرا نقطہ نظر۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، یہ جو سیدنا عمر کا آتا ہے معاملہ، اور خود روایت یہ بتا رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اس بارے میں کیا نقطہ نظر اپنایا گیا تھا، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ ان کو یہ اندازہ ہوا ہو کہ یہ اتنا کبھی فعل ہے، اتنا مکروہ فعل ہے کہ یہ رک نہیں رہا، اس کو ہم کہیں کہ ہم بھی عذر ہی نہیں سنیں گے کسی کا کہ جی اس کی نیت ارادہ محرک کیا تھا، تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ جب ہم کہہ دیں گے کہ اس طریقے سے جب دو گے تو نافذ ہو جائے گی، تو گویا اس کے نتیجے میں لوگ ڈریں گے کہ اب تو کوئی بیان لینے کا موقع بھی نہیں آئے گا، لہٰذا ایک حکمت یہ بھی تو پیش نظر ہو سکتی سیدنا عمر کے اس اقدام میں کہ یہ معاملہ سرے سے ختم ہی کر دیا جائے۔ یہ تو مسالے ہیں، ظاہر ہے جو فیصلہ بھی کیا جاتا ہے وہ مسالے کو سامنے رکھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ ہمارا دین بھی علیم و حکیم کا دیا ہوا دین ہے، اس دین میں چیزیں کس طرح مبنی بر حکمت ہوتی ہیں، ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ چنانچہ ہر فقیہ اور ارباب حل وقت میں سے ہر شخص انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، بلکہ وہ گنجائش موجود تھی کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے زمانے میں یہ رائے قائم کر لیں۔ اس رائے کو وہ عام حالات میں بھی اختیار کر سکتے تھے اور اس کو ایک قانون کی صورت بھی دے سکتے تھے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ سزا بھی دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے قانون کی حرمتی کو سامنے رکھا ہے اور اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے لوگوں پر اس کا نفاذ کیا ہے۔ اس کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے، ہمارے زمانے میں کیا صورتحال ہے، ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ جب ہم ان کو ملحوظ رکھیں گے تو بعض اوقات کسی فیصلے کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اجتہادی اطلاقات، انتظامی فیصلے یہ ہمیشہ مسالے کو سامنے رکھ کر اور حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں، تاہم جو قاعدہ ان میں کار فرما ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نہ اس کی خلاف ورزی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نہ سیدنا عمر نے کی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ یہ خلفاء ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے بعد انہوں نے اس نظم و نسق کو آگے لے کر چلے ہیں، تو اب اس میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور ما انا علیہ واصحابی۔ تو اب جو امت کا آگے نقطہ نظر رجحان ہوا وہ تو یہ تھا کہ سیدنا عمر کا جو کچھ اسوہ ہے اس کو اپنا لیا جائے۔ تو پہلے مجھے بتائیے گا اصولی طور پر کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد آپ کے صحابہ جب اس طرح کے کسی معاملے میں کچھ چیز کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ان کو اسوہ قرار دے کر گئے ہیں کہ بھی ان کے طریقے پہ چلو، تو پھر اس سے سیدنا عمر نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا، وہ اپنے زمان و مکان کی رعایت ہے کہ سیدنا عمر نے جب دوسرا فیصلہ کر دیا تو اب آپ کو ہمیں سب کو اسی فیصلے کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو۔ یہ روایت بالعموم موضوع بحث رہتی ہے، اس کا مدعا ہم نے علم النبی میں واضح کیا ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اس نوعیت کا کوئی موضوع زیر بحث ہی نہیں لا رہی۔ اچھا، وہ یہ بتا رہی ہے کہ امت میں جب ایک نظم قائم ہوتا ہے یا اس میں سیاسی معاملات زیر بحث آتے ہیں، اس میں لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ایک طریقہ ایک اسوہ وجود میں آتا ہے۔ وہ اسوہ ہے جس کو خود ہمارے ہاں بعد میں منہاج نبوت کہا گیا۔
یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، نظم حکومت چلانے میں جو رویہ اختیار کیا، جو طریقے اختیار کیے، وہ طریقے منہاج نبوت ہے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی وہی طریقے اختیار کیے، اسی وجہ سے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سنت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، سیاسی چیزوں کو دیکھنے میں، اس میں جو رویے مطلوب ہوتے ہیں انہیں اختیار کرنے میں میں نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس کی پیروی کرو اور میرے خلفاء کے طریقے کی پیروی کرو۔ اس کے بعد وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق علمی اختلافات سے ہوتا ہے، اخلاقی اقدامات سے ہوتا ہے یا تدابیر سے ہوتا ہے۔ جی، ان سب چیزوں میں تنقید ہو سکتی ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علمی معاملات میں بنائے استدلال دیکھی جاتی ہے۔ ٹھیک، علمی معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر خلیفہ راشد نے بھی کوئی حکم دیا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے، قرآن میں کیا بنیاد ہے، سنت میں کیا بنیاد ہے، علم و عقل کے مسلمات میں کیا بنیاد ہے۔ اس بنیاد سے کوئی شخص اتفاق کر سکتا ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اور اس امت میں یہ اتفاق و اختلاف ہوا ہے۔ چنانچہ خود سیدنا عمر کے اس فیصلے سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اخلاقی اقدام کیا جاتا ہے۔ اخلاقی اقدام میں بھی ظاہر ہے میرے نفس میں بھی ایک الہام موجود ہے، آپ کے ہاں بھی ایک الہام موجود ہے، اسی کے استقراء سے اخلاقیات ترتیب پاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس نے اخلاقی اصولوں کو محکم بنیادوں پر استوار کر دیا ہے، ان کی توضیحات کر دی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ہم طے کرتے ہیں کہ فلاں معاملے میں اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان کریں، وہ کسی سے بھی ہوئی ہو۔ یہ البتہ بالکل صحیح ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں اس طرح کی چیز اگر موضوع بحث بن گئی ہے تو وہاں شہادت کے درجے کی روایات چاہیے، شواہد چاہیے، اس سے کمتر کسی روایت کی بنیاد پر، اخبار احاد کی بنیاد پر، لوگوں کے بیانات کی بنیاد پر کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تدابیر کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں نہ کسی پر الزام آتا ہے، نہ اس میں بنائے استدلال تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ زیادہ تر عقل عام پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہاں یہی صورتحال ہے، انہوں نے اندازہ لگایا، یہ طے کرنے کی صحیح کی کہ اس میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس میں جس چیز کو قرین مصلحت دیکھا فیصلہ کر دیا۔ مسالے ہمارے سامنے اپنے نتائج کے ساتھ آ جاتے ہیں، چنانچہ اس میں اگر کوئی چیز غلط واضح ہو گئی ہے تو اس کو فوراً تبدیل کر لینا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا غام صاحب، یہ جو سیدنا عمر کا اجتہاد تھا جس کو پوری امت میں قبول عام حاصل ہوا، کہا جاتا ہے کہ یہ جمہور علماء فقہا کا موقف ہے، تو آپ سے پہلے بھی کیا کسی نے سیدنا عمر کے اس اجتہاد سے اختلاف کی جسارت کی ہے، یا کوئی امت کے اندر ایسا زاویہ بھی رہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد تھا اسی کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے، گویا 3 طلاق کو 3 نہیں بلکہ ایک ہی تسلیم کرنا چاہیے، یعنی بیان کی اہمیت ہونی چاہیے، بندہ بتائے کہ اس کے پیش نظر کیا تھا؟ اس پر بڑی تفصیلی بحث خود امام ابن تیمیہ نے کی ہے۔ اچھا، چنانچہ انہی کی رائے پر ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی نادر چیز نہیں ہے، میں نے اس کا ریشنل متعین کر کے بتایا ہے۔ یہ واضح کیا ہے کہ اس میں رسالت مآب کے فیصلے میں خود اس نقطہ نظر کی گنجائش موجود تھی، اور یہ واضح کیا ہے کہ اس میں یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ایک طلاق واقع کی جائے، اس کو بھی دیکھا جائے گا ارادہ کیا تھا، اس کے قرائن کیا ہیں، اس میں قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غام صاحب، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد تھا اس کے جو نظائر آپ نے شواہد پیش کیے، اس کے اوپر چند متعین سوالات میں جو مقابل کا نقطہ نظر ہے اس کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ سیدنا ابن عمر کا جو آپ نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے طلاق دی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف ورزی پر لوٹانے کا حکم دیا۔ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، وہ روایتوں میں نقل بھی ہوا ہے کہ ان سے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے لوٹا لی تو وہ جو طلاق دی تھی اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا میں نے اس کو شمار کر لیا۔ بعض جگہ پہ آتا ہے شمار کر لیا، بعض جگہ پہ صراحت نہیں ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر اللہ کے پیغمبر کے اجتہادی نقطہ نظر کی روح سے خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جائے، اس کو لوٹایا جائے گا، تو لوٹانے کے باوجود سیدنا ابن عمر تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو شمار کر لیا، گویا طلاق تو واقع ہو گئی۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، ظاہر حالات ان کے سامنے ہیں۔ وہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ میں نے پختہ ارادے کے ساتھ طلاق دی تھی، میری طرف سے عزم ظاہر کر دیا گیا تھا، یہ ایک تکنیکی معاملہ ہے، ایام میں طلاق دینا نہ دینا، اس وجہ سے یہاں شمار کرنا چاہیے،
ان کی یہ رائے سنی جا سکتی ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی معاملے میں میں آپ بھی یہی رائے قائم کریں. اس طرح کے معاملے میں علی الاطلاق چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ خلاف ورزی کی نوعیت کیا ہے. آخر نماز میں کوئی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی خلاف ورزی ہوئی ہے جس پہ نماز دہرانی چاہیے، کیا ایسی ہوئی ہے کہ نماز تو ہو گئی، سجدہ صاحب کافی ہے. یہ سب کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ کسی معاملے کی نوعیت دیکھ کے کیا جاتا ہے. 3 طلاق کا معاملہ زیادہ سنگین ہے. ایام میں طلاق دے دی، ارادہ بھی تھا، طلاق دینا ہی پیش نظر تھا، غلطی ہوئی ہے اور غلطی بھی اس نوعیت کی ہے. تو خود دیکھیے کہ حج کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیم تاخیر کے بعض معاملات میں یہی رائے دی. تو اس وجہ سے یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے، اس میں کیا رائے قائم کرنی چاہیے. ممکن ہے کہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ آئے، اس میں ہم اس سے مختلف رائے قائم کریں. لیکن ہم سے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نصیحت ہے، تلقین ہے، جو ہدایت حکم ہے، اس میں تو یہ ہے کہ تم اس پورے معاملے کو ریورس کرو، لوٹاؤ اور صحیح اوقات میں دوبارہ سے اس کو انیشیٹ کرو. تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ نہیں مانا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے. یہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے آدمی کہے کہ میں اپنے اوپر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو سبق دینے کے لیے میں سمجھوں کہ میرا ایک حق استعمال ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے تو معاملے کو زیرو پہ لے جا کے دوبارہ سے انیشیٹ کرنے کی ہدایت کی. اس میں بھی چونکہ ہمارے سامنے روایت ہے، اس وجہ سے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے پیش نظر رجوع تھا یا آپ نے اس معاملے ہی کو ختم کر دیا. میرا رجحان وہی ہے کہ آپ نے اس معاملے کو ختم کر دیا تھا اور یہی فرمایا تھا کہ اب اس کو تم تلافی کر کے، یعنی جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تلافی کر کے اسی طریقے کی پیروی کرو گے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. بالکل ٹھیک. یہ میرا فہم ہے، لیکن کسی دوسرے کا فہم اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے پوری تفصیلات کے ساتھ نہیں آتے. اس میں ایک اصول کار فرما ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے. تفصیلات میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، ہم سے جو دوسرا اجتہاد یہاں زیر بحث آیا جس کو آپ نے پڑھ کے بھی سنایا، رکانہ بن عبد یزید کی جو روایت ہے طلاق ثلاثہ کے باب میں، اس روایت کی سند کے بارے میں بہت کچھ قیل و قال ہے. کہا جاتا ہے کہ جی بعض لوگوں نے تو اس کو ضعیف قرار دیا ہے، بعض لوگ حسن لغیرہ مطابعات اور شواہد کی روشنی میں اس کو شامل بھی کر لیتے ہیں. لیکن اتنی بڑی چیز اخذ کی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کے ایک اجتہاد اور اسوہ سے، لیکن اس کی سند کے بارے میں تو بحث ہوتی ہے کہ وہ تو ثابت ہی نہیں ہو رہی. نہیں، اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بالکل ایک اجتہادی اطلاق ہے. اس طرح کے معاملات عقلی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں اپنی کتاب مقامات میں یہ صراحت کی ہے کہ اس طرح کی روایات جن میں کوئی انتظامی مسئلہ زیر بحث ہے، کوئی اجتہادی اطلاق زیر بحث ہے، ان کو ہم اگر ان کے ذوف کا ازالہ ہو جاتا ہے، کبھی تعدد طرق کی بنا پر، کبھی ایک عمومی رجحان کی بنا پر، کبھی بعض دوسرے قرائن کی بنیاد پر، اس طرح کی کچھ چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو ان کو ہم اپنے اجتہاد یا اپنے فہم کی تائید میں نقل کر سکتے ہیں. ٹھیک، تائید میں نقل ہونا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی نیا دین یا دین کا نیا حکم نہیں دیا جا رہا. ٹھیک، اس میں ایک عقلی نوعیت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. جن فیصلوں کی بنیاد عقل عام پر ہوتی ہے، قواعد عامہ پر ہوتی ہے، ان میں اس اصرار کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ فیصلے تو ہو جانے ہیں، ان میں مختلف احتمالات ہوتے ہیں، ان میں سے کسی احتمال کو ترجیح دینی ہے. اگر ہم ایک احتمال کو ترجیح دے رہے ہیں، اس میں ایک روایت بھی مل گئی ہے، اگرچہ اس میں ذوف ہے، اسے تائید میں پیش کیا جا سکتا ہے. میں نے اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا صاحب، آپ نے اس پوری بحث کو اجتہاد کے دائرے کی بحث قرار دیا. قرآن مجید خود جس وقت یہ کہتا ہے کہ طلاق کا کیا طریقہ کار ہے تو وہاں ایک لفظ استعمال کرتا ہے وہ عزم الطلاق، جب تم طلاق کا مصمم ارادہ کر لو. تو اب ارادہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، یہ تو نص کا تقاضا ہے. خود قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے ارادہ ہی معتبر ہے اور اس میں مصمم ارادہ ہوگا، نیت ہوگی اور آپ سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کریں گے، تبھی وہ روبہ عمل قابل عمل ہونا چاہیے. تو یہ تو بحث پر خالصتاً جو ہدایت ہے اس کی تفہیم کی بحث بن جاتی ہے نا. اس کو ہم اجتہاد میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک یہ معاملہ ایسے ہی ہو سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ پوچھا ہے تو آپ نے بھی اسی فہم کی تصویب کی ہے. لیکن ارادہ پوچھنا ہے، ارادہ نہیں پوچھنا، یہ اجتہاد ظاہر ہے کہ اس میں تو اجتہاد ہی کیا ہے. یعنی کوئی چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے اس کا اطلاق کرنا ہوتا ہے. وہ جب اطلاق آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عقلی اصولوں کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے.
اس میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا اطلاق صحیح ہوا ہے، کیا اطلاق غلط ہوا ہے. تو یہ اس باب کی بحث ہے. باقی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں یا جن کے لیے ہم کچھ قرائن پیش کر سکتے ہیں یا کسی لفظ کی بنیاد پر بحث کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ نہیں ہونا چاہیے. عقل عام بھی کہتی ہے کہ جو چیزیں قولاً صادر ہوتی ہیں ان میں ارادہ پوچھنا چاہیے. قرآن مجید کے الفاظ بھی تائید کر رہے ہیں. تو اس لیے فہم کی بنیاد پر بھی یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے، عقل عام کی بنیاد پر بھی یہی رائے قائم ہونی چاہیے. حضور کے سوال سے بھی یہی بات معلوم ہو. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم سب یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں جن کی روشنی میں آپ نے اپنے نقطہ نظر کی تصویب کی کہ بھائی یہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے پیغمبر نے کہی، نئی بات نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کے اجتہاد کی یہی حیثیت ہے، آپ کے قول کی یہی اہمیت ہے، تو پھر مقابل کا بھی ایک قول موجود ہے جس میں خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ثلاثۃ جدہن جد والہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. غصے میں ہو، ہنسی میں ہو، مذاق میں ہو، طلاق دے دی تو ہو جائے گا، نکاح کر لیا تو ہو جائے گا، غلام آزاد کر دیا تو شمار کیا جائے گا. تو اگر اس اجتہاد کی آپ کے نزدیک اہمیت ہے تو وہ جو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ارادہ ورادہ نہیں دیکھا جائے گا، ہنسی ہو، مذاق ہو، غصہ ہو، کچھ بھی ہو، کہو گے تو نافذ ہو جائے گی. اس کے یہ معنی نہیں ہے. یعنی اس کی تحقیق کر کے یہ دیکھنا کہ سند کیا ہے، روایت کی کیا نوعیت ہے، اس سے قطع نظر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے کی یہ نوعیت نہیں ہے. طلاق کے مسئلے میں ایک بیوی ہوتی ہے، ایک شوہر ہوتا ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی مقدمہ آ گیا ہے تو اس مقدمے میں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یہ عدالت پر ہے. وہ چاہے تو اس کے قرائن کی بنیاد پر اس بات کو قبول کرے اور چاہے تو اس بنیاد پر نافذ کر دے کہ یہ طلاق کوئی مذاق کرنے کا معاملہ ہے. اچھا. کہ اس لیے یہ مختلف پہلو ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی بحث ہے جیسے لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک مجادلے کا بازار گرم کیے رکھا کہ ایمان کم ہوتا ہے یا زیادہ. ایک قانون کا پہلو ہے، وہ الگ چیز ہے. ایک واقعہ ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے. تو قانون میں جب کوئی چیز حق تلفی کے پہلو سے زیر بحث آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور طلاق اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ دی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. تو اس موقع کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ اس میں مذاق کوئی چیز نہیں ہوتی، تم نے طلاق دی ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے یہ آزاد ہو چکی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ علی الاطلاق یہ باتیں نافذ ہو جاتی ہیں. ایک اصول ہے کہ یہ کہہ دینا کہ میں مذاق کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ میں سنجیدہ تھا. اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگ بعض اوقات قانون کی خلاف ورزی کر کے اور جانتے بوجھتے خلاف ورزی کر کے بھی کہہ دیا کرتے ہیں. تو اس میں اگر کسی موقع پر رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اہمیت نہیں دیں گے، کیا یہ علی الاطلاق کوئی فیصلہ ہے؟ جس طریقے سے یہاں آپ نے اہمیت دی ہے اور ارادہ پوچھا ہے، تو جب کسی روایت کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید کے اندر رکھ کر دیکھیں، اس کو دین کے قواعد عامہ میں رکھ کے دیکھیں، اس کو عقل عام کے مسلمات کے اندر رکھ کے دیکھیں، پھر اس میں وہ شرائط، وہ حدود، وہ قیود عائد کی جاتی ہیں. یہ بات اگر اس طریقے سے کہی جائے کہ لوگ روز آئیں آ کر یہ کہہ دیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یہ معاملہ مذاق کا نہیں، ہم نہیں قبول کریں گے. جیسے کہ سیدنا عمر نے دیکھیے کیا کیا، لوگ آ کے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو 3 طلاق دی تھی، بس 3 طلاق کے الفاظ منہ سے نکل گئے تھے، یا ایسے ہی کہہ دیا تھا، یا میں غصے میں تھا، میرے پیش نظر ایک ہی طلاق دینا تھا. انہوں نے کہا ہم نہیں قبول کریں گے. یہ اسی نوعیت کی بات ہے، اس کو علی الاطلاق کوئی فیصلہ نہیں قرار دینا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. خود یہ جو روایت ہے، اس کا جو سیاق ہے، کانٹیکسٹ ہے، وہ اسی بات کی تائید کرتا ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ پیش کیا گیا جس بندے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس طرح لوگوں کو نکاح کرتا رہتا ہے، غلام خریدتا ہے، ان کو مذاق میں آزاد کرتا ہے، بعد میں پھر پکڑ لیتا ہے. کان الرجل یطلق النساء. اس شخص کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی آدمی آتا ہے اور وہ بعد میں گزر پیش کرتا ہے، جب اس سے مطالبات کیے جاتے ہیں نکاح کرنے کے بعد حقوق کے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اس طرح کی چیز کو قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ یہ روایت سند کے کسی معیار پہ پوری نہیں اترتی اور نہ کسی امہات حدیث کتب میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اچھا ہم صاحب آخری چند چیزیں میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا واضح ہو جائیں. آپ کے نقطہ نظر کے مطابق اگر کوئی میاں بیوی شادی سے پہلے یہ لکھ دیں کہ ہم جو قرآن مجید کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر کبھی زندگی میں غصے میں، رد عمل میں، آپا-دھاپی میں، افراتفری میں طلاق کے الفاظ کہہ دیں تو وہ کسی بھی صورت میں شماری نہ کیا جائیں، تو اس چیز کی گنجائش موجود ہے؟ یقینا ظاہر ہے کہ کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ میری طبیعت پر بعض اوقات برا اثر ہوتا ہے، میں کبھی کبھی اپنے اشتعال پر قابو نہیں پاتا،
تو مجھ سے اگر کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے تو اس کو قانونی لحاظ سے نہ دیکھا جائے. یہ بات کہی جا سکتی ہے اور اس کا لحاظ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ معاملہ ایک قضیہ ہوگا، یہ پھر عدالت کے سامنے جا سکتا ہے. اس میں عورت بھی اپنا مقدمہ لے کے جا سکتی ہے، خاندان بھی لے جا سکتا ہے، جیسے سیدنا عمر لے کر چلے گئے، اس میں پھر عدالت فیصلہ کر سکتی ہے. ٹھیک. آخری سوال غام صاحب، آپ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حکومت ریاست کے اندر شخصی معاملات الگ ہوتے ہیں اور ریاست کی مداخلت صرف ان چیزوں میں ہوتی ہے جہاں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی یا حق تلفی ہو. تو کیا مسلمانوں کی حکومت میں یہ حق بھی ہے حکمران کو کہ وہ اس طرح کے معاملات میں کوئی چیز قانون کی سطح پر نافذ کر دے؟ کیونکہ یہ تو میرا شخصی معاملہ ہے، میں اگر 3 کو 3 سمجھتا ہوں تو 3 سمجھوں گا، اور 3 کو 1 سمجھتا ہوں تو 1 سمجھوں گا. ریاست کا اس پورے کے پورے دائرے میں کیا مداخلت کی کوئی گنجائش باقی بھی ہے؟ آپ نے نکاح کیا، ہو گیا، اطمینان کے ساتھ آپ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیے، طلاق ہو گئی، کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا، مان لی گئی، خاندان میں مسئلہ طے ہو گیا. حکومت کو کبھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن کوئی ایک فریق اگر مقدمہ لے کے آ گیا ہے تو اب حکومتی کا فیصلہ نافذ ہوگا. اس میں 2 فریق ہیں، یعنی شخصی معاملات کی نوعیتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. ایک وہ شخصی معاملات ہیں جن میں میری ذات تک معاملہ محدود ہے، وہاں تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں. لیکن جب ایک دوسرا فریق بھی موجود ہے تو یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ میں مقدمہ لے کے جاؤں گا یا نہیں لے کے جاؤں گا. میراث کو دیکھ لیجئے، خاندان میں بیٹھ کے مسائل طے ہو گئے، لوگوں نے اپنا حق چھوڑ دیا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر حقداروں میں سے کوئی اپنا مقدمہ لے کے چلا گیا ہے تو اب یہ ریاست کی، حکومت کی، عدالت کی، ارباب حلوق کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کریں. وہ فیصلہ کریں گے تو جو ان کے نزدیک قانون کی تعبیر ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے، اور اگر اس کو کسی قاعدے کی صورت میں نافذ کر دیا گیا ہے اس صورت میں بھی یہی ہوگا. جیسے کہ سیدنا عمر نے یہ بات فرمائی. تو جو معاملہ بھی سامنے آئے گا اس کی نوعیت دیکھی جائے گی. وہ اگر شخصی سطح پر حل ہو گیا ہے تو عدالت کو، حکومت کو گھروں میں جا کے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ حل نہیں ہوا، وہ حکومت کے سامنے آ گیا ہے تو پھر ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو لیا جائے، کیونکہ پھر یہ ایفائے حقوق کا معاملہ. نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. طلاق ثلاثہ، غصے رد عمل، آپادھاپی، افرادرسی میں دی جانے والی طلاق کے بارے میں غامدی صاحب کی جو آراء ہیں وہ کن اشتہارات پر مبنی ہیں، نقطہ نظر واضح ہوا. یہاں پر خاتمہ ہوتا وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.